پاکستان تاریخی، آئینی اور زمینی لحاظ سے اسلامی ریاست ہے۔ اس کے استقلال اور استحکام میں ان گنت مسلمانوں کا خون جگر شامل ہے۔ غیر منقسم بر صغیر کی تاریخ کا مطالعہ کر لیا جائے تو یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانان بر صغیر نے فرنگی استعمار کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے لازوال قربانیوں، سرفروشیوں اور جانساروں کی داستانیں رقم کی ہیں اور طویل جدوجہد کے بعد مملکت خداداد مارز وجود میں آئی ہے۔ یہ عظیم الشان اور ناقابل فراموش قربانیاں اور جذبہ ایثار و وفا بے مقصد ہرگز نہ تھا، بلکہ اس کے پیچھے ہندوستان کے مسلمانوں کی وہ دیرینہ آرزو کار فرما تھی کہ ایک ایسا خطہ زمین حاصل کیا جائے جہاں اسلامی احکام نافذ العمل ہوں اور مسلمان عزت و وقار کے ساتھ اپنے دین پر عمل پیرا ہو کر دنیاوی و اخروی کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہو سکیں۔ اس بنا پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ روز اول سے یہاں اسلامی تعلیمات و احکام کا نفاذ عمل میں آ جاتا، مگر بدقسمتی سے یہ خواب ہی رہا۔ بعد کے دیگر حالات و واقعات اور بالخصوص 9/11 کے بعد کی بدلتی صورتحال نے اسلامیان پاکستان کے نظریات و ثقافت پر جو ستم ڈھایا، اس کا نتیجہ سندھ اسمبلی سے پاس ہونے والے متنازع قانون اور وفاقی سطح پر نصاب تعلیم میں غیر معمولی تبدیلیوں کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آئین پاکستان اس امر کو یقینی بناتا ہے کہ ملک میں خلاف اسلام کوئی قانون نافذ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ہمارے سیاستدان، حکمراں اور بااثر طبقات دستور کی اس واضح شک کو نظر انداز کر کے آئینی پامالی کا ارتکاب کر رہے ہیں، جبکہ انہیں کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہے۔ جبکہ سندھ اسمبلی نے اقلیتوں کے تحفظ کے نام پر جو بل پاس کیا ہے، اس کے پس پردہ محرکات و عوامل سے قطع نظر بھی کر لیا جائے، تب بھی اس میں موجود بنیادی خامیوں اور کمزوریوں کو ملک کے جید اور معتبر علماء نے دو ٹوک انداز میں اجاگر کر کے مقتدر طبقات کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عالمی طاقتیں پاکستان کے دینی، فکری اور سماجی تشخص کو مسخ کرنے کے لیے شروع دن سے سرگرم ہیں، مگر گزشتہ 16 سال سے یہ کوششیں ہمہ جہت اور ہمہ رنگ صورت اختیار کر گئی ہیں۔ ذرائع ابلاغ کی مادر پتر آزادی نے سونے پر سہاگے کا کام کر دیا ہے۔ عالمی NGOs جنہیں در پردہ اسلام دشمن و پاکستان دشمن قوتوں کی بھرپور پشت پناہی حاصل ہے، ملک کے دور دراز، غریب اور پسماندہ علاقوں میں انسانی فلاح و بہبود کے نام پر اپنے ایجنڈے کو عملی جامہ پہناتی نظر آتی ہیں۔ چنانچہ بین الاقوامی NGOs کی جانب سے وقتاً فوقتاً ملک کے دیہی اور کم ترقی یافتہ علاقوں کی بابت ایسے غیر واقعی اور صداقت سے عاری تجزیات اور رپورٹیں سامنے آتی رہتی ہیں جن سے بادی النظر میں تاثر ابھرتا ہے کہ پاکستان کے دیہی علاقوں میں آباد غیر مسلم اقلیتوں کو اپنی بقا کے ضمن میں خطرات درپیش ہیں اور انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج تک جبراً اسلام کی قبولیت کا ایک بھی واقعہ عدالتی اور انتظامی طور پر ثابت نہیں ہو سکا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک خاص پروپیگنڈے کے تحت پاکستان کو اقلیتی حقوق کے تحفظ میں ناکام ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارے حکمراں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اس مقصد کی تکمیل کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اگر غور کیا جائے تو اس وقت صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک اسلام قبول کرنے کا عام رجحان پایا جا رہا ہے اور مادیت کے فریب سے نکل آنے والے سلیم الفطرت انسانوں کے قلوب و اذہان کو اسلام کی فطرت پر مبنی تعلیمات اپیل کر رہی ہیں۔ ایسے میں اگر سندھ کے دیہی علاقوں میں آباد ہندو برادری کے افراد اسلام کے دامن عافیت میں پناہ لے رہے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ بحیثیت اسلامی ریاست حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نو مسلم افراد کو زیادہ سے زیادہ پذیرائی بخشیں اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں تاکہ وہ احساس تنہائی اور احساس محرومی کا ہرگز شکار نہ ہوں۔ جبکہ ملک کے باشعور عوام، علماء کرام، دینی اور سیاسی جماعتوں سمیت تمام محب وطن طبقات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کالے قانون میں ترمیم اور منسوخی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ